بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سید محسن رضا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ آج 6 فروری ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ آج رات 12 بجے الیکشن 2024 کے لیے کی جانے والی تمام کمپینز ان کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ یعنی آج رات 12 بجے کے بعد پابندی ہوگی، جتنے بھی الیکشن کے کینڈیڈیٹ ہیں، خواہ وہ کسی بھی پارٹی سے ہیں، خواہ وہ آزاد امیدوار ہیں، کسی بھی شخص کے لیے آج رات 12 بجے کے بعد الیکشن کمپین چلانے کی اجازت کسی کو آج نہیں ہوگی۔ تو وہ الیکشن کمپینز یا الیکشن کی تیاریاں، الیکشن کے معاملات آج کے دن تک ختم ہو جائیں گے، آگے پھر انتظامات ہی ہیں۔ تو ایک تو چلیں یہ جو ایک مختلف قسم کی افواہیں یا ریومرز گردش کر رہے تھے کہ الیکشن نہیں ہوگا، تو میرا خیال ہے اب تو شاید یہ افواہیں دم توڑ جانی چاہیے اور یہ کلیئر ہو گیا کہ الیکشن ایٹ لیسٹ ہوگا اور 8 فروری کو ہی ہوگا۔ اس کے لیے اب آگے معاملات کس طرح کے ہیں اس پر بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اڈیالہ جیل میں، چونکہ آج بڑا اہم کیس سماعت ہے 6 فروری کے دن، تو اس کے لیے میں ایک تھوڑا سا اپڈیٹ کرتا چلوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 9 مئی کا جو واقعہ پیش آیا تھا، بلکہ وہ سانحہ ہے پاکستان کی تاریخ کا۔ اب تو اس کی مذمت جو ہے وہ جیسا شیخ رشید نے فرمایا تھا کہ اس کی مذمت اب جمعے کو خطبے میں بھی ہونی چاہیے، تو اب تو اس کی مذمت کے بغیر بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ تو یہ ایک انتہائی قابل مذمت واقعہ جو 9 مئی کو جو پیش آیا تھا، آج اس کیس کی بڑی اہم سماعت ہے۔ آج اس کیس کا غالباً آج اس کا فیصلہ یا اس کی سزا یا جو بھی ہوگا، آج معاملہ سنا دیا جائے گا۔ اچھا، یہ کیس ایک تو بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ دوسرا بہت سیریس بھی ہے۔ شاید اس سے پہلے جو کیس سنائے گئے ہیں یہ ان سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا، اور عمران خان صاحب کے لیے یا تحریک انصاف کے لیے یہ کیس، اس کا وزن تھوڑا سا اس پر زیادہ پڑے گا۔ اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ یہ جو کیس ہے اس کو لنک جو کیا جاتا ہے وہ ٹیررزم کے ساتھ لنک ہے، اور اس کو پھر ٹی ٹی پی کے ساتھ اس کی ایگزامپل دی جاتی ہے۔ یعنی جب اس کی مثال یا تمثیل ہوتی ہے تو وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ دی جاتی ہے کہ یہ ٹی ٹی پی طرز کی ایکٹیویٹی تھی پاکستانی ریاست کے اوپر۔ ویسے تو 9 مئی کو جناح ہاؤس کے اوپر جو حملہ ہوا ہے وہ بڑا کنٹروورشیل ہے، اس میں بڑے معاملات ہیں، لیکن بہرحال اس کیس کی نوعیت اگر دیکھی جائے تو یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ اس کا لنک کرنا بنتا ہے۔ بعض لوگ اس کو ایگزامپل اس کی دے رہے ہیں۔ اچھا، میں نے یہ جو کہا ہے نا بنتا ہے، تو میں نے ان کی طرف سے کہا ہے جو اس کو لنک کر رہے ہیں اس کے ساتھ، میری طرف سے میں نہیں کہہ رہا، جو لنک کر رہے ہیں قانونی ادارے یا فورسز کے ادارے ہیں جنہوں نے اس کو دیکھا، جو اس معاملات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، تو میں ان کی طرف سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا، بعض لوگ اس کیس کو یہ کمپیریزن اس کا کر رہے ہیں کہ اگر یہ جناح ہاؤس پر حملہ کیا گیا یا اگر فوجی عمارت پر یا فوجی تنصیبات پر اگر حملہ کیا گیا ہے تو پھر سپریم کورٹ بھی تو ایک پاکستانی ریاست کی تنصیب تھی، مسلم لیگ نون نے اس پر حملہ کیا تھا، تو کیا یہ اس طرح کا حملہ نہیں ہے؟ پھر اس کو آگے جنرل پرویز مشرف والے حملے کے ساتھ بھی اس کا کمپیریزن کیا جاتا ہے کہ جو طیارہ سازش کے کیس تھا میاں نواز شریف صاحب کا، محترم جنرل پرویز مشرف صاحب کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا تو وہ بھی اسی ٹائپ کا ہی تھا، تو اس کو کیا اس طرح نہیں لیا گیا یا کیوں نہیں لیا گیا؟ تو ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اس کیس کی جو نوعیت، جس طرح کا یہ کیس بنایا گیا ہے، یہ سپریم کورٹ کی عمارت پر حملہ ہو، خواہ وہ کوئی اور بھی حملہ ہو یا وہ جنرل پرویز مشرف والا کیس ہو، اس سے زیادہ سخت معاملات ہیں اس کیس کے، کیونکہ اس کی پھر آگے جو ڈیٹیلز ہیں میں آپ اس میں نہیں جاتا، جب وہ فیصلہ اس کا آئے گا جو بھی معاملہ ہوگا آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ لیکن اس وقت جو ہے یہ کیس، اس کی نوعیت بہرحال آپ یہاں سے آپ انڈرسٹینڈ کر لیں گے یہ کتنا سیریس کیس ہے کہ جنرل مشرف طیارہ سازش کیس جو تھا اس سے بھی، اور جو سپریم کورٹ پر مسلم لیگ نون کا حملہ کیا جاتا وہ تو خیر کیس اتنا خیر چلے نہیں تھا، اس دونوں کیسز سے اس کیس کی نوعیت جو ہے وہ زیادہ سخت ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اگر ماضی کی اس ہسٹری کو دیکھا جائے ان جماعتوں کی نسبت، یہ تحریک انصاف کے لیے خیر زیادہ بھاری ثابت ہو سکتا ہے۔ اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ کیا تحریک انصاف کو بین کیا جا سکتا ہے؟ تو اس پر میری تھوڑی سی رائے جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہوگی۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسے بین کیا جا سکتا ہے، یقیناً بین بھی کیا جا سکتا ہے، اس کیس میں تحریک انصاف کو بین کیا جا سکتا ہے، لیکن جب آپ الیکشن کا سینیریو دیکھ رہے ہیں، جب آپ پرانی چیزیں جو دیکھ رہے ہیں ساری، جس طرح الیکشن کروایا جا رہا ہے، جو ٹارگٹس ہیں، جو اچیومنٹس انہوں نے لینی ہے، اگر اس کو ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو میرا خیال ہے تحریک انصاف کو بین کرنے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فرق تحریک انصاف کو ضرور پڑے گا لیکن ان کو فرق نہیں پڑے گا، کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا، تو اس سے فیصلہ کوئی یقیناً اس طرح کا آئے گا جو تحریک انصاف کو ایک بڑا ڈنڈ پڑے اور ان کو بہت زیادہ فائدہ ہو، جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ یعنی اب پی ڈی ایم کی پارٹیز جو ہیں یا پی ڈی ایم میں بالخصوص مسلم لیگ نون ہے، تو ایسا کوئی فیصلہ دینا چاہتے ہیں۔ اس میں ممکن ہے کہ عمران خان کے لیے کوئی بڑی سزا بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ، اور نائل تو نے کر دیا، عمر بھر کے لیے نائل کر دیا آپ نے، کوئی 20 سال کے لیے نائل تو ہے، 14 سال قید بھی آپ نے سنا لی، تو فیصلہ کوئی اس طرح کا آئے گا جس سے پبلک میں یہ میسج آئے گا کہ بس اب عمران خان تو ختم، اب عمران خان کی تو کہانی ہی ختم ہو گئی ہے۔
تو اس میں یقیناً عمران خان صاحب کو، ان کی فیملی کو، ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو ہمیشہ کے لیے سیاست کے لیے بین کیا جا سکتا ہے۔ ان کے ساتھ اور بھی معاملات، عمر قید بھی اس میں آ سکتی ہے، کوئی اور سے بھی بڑی اللہ نہ کرے کوئی پنشمنٹ ہو سکتی ہے جس کی علیمہ خان نے پہلے بات کی تھی، تو اس طرح کے بھی معاملات ہو سکتے ہیں۔ اب اس میں چیزیں دیکھی جا کہ یہ کیس کیوں امپورٹنٹ اور وجہ کیا ہے کہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہو گیا ہے۔ اس میں ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کیس کے اندر وعدہ معاف گواہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ اب عباسی صاحب ہیں، صداقت علی عباسی صاحب، اور بھی کچھ لوگ اس کیس کے اندر وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے۔ اس کیس میں ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ شیخ رشید صاحب اور ان کے بھتیجے جو ہیں شیخ شفیق یا راشد شفیق غالباً ان کا نام ہے، وہ ماسٹر مائنڈ ہے۔ عمران خان تو چونکہ اس وقت موجود ہی نہیں تھے، وہ تو جیل میں تھے، تو باقی تحریک انصاف کے لوگ جو موجود تھے، شیخ رشید صاحب خود اس کیس کا حصہ ہیں، تو یہ لوگ جو ماسٹر مائنڈ ہیں، پھر وعدہ معاف گواہ بھی مل گئے ہیں، پھر تنصیبات پر حملے ہیں، اور کہا یہ گیا ہے کہ لال حویلی کے اندر بیٹھ کر اس کی پلاننگ کی گئی کہ اس طرح فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا جائے گا، اور یہ بیسیکلی مطلب ہے پاکستان کو توڑنے کی اور فوج اور عوام کا آپس میں ٹکراؤ اور اس طرح کا پلان کرنے کے لیے یہ کچھ سازش کی گئی تھی۔ اب اس کو ٹی ٹی پی کے ساتھ جب لنک کیا جاتا ہے تو یقیناً جو ٹی ٹی پی کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے اسی طرح کا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا، لیکن آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ٹی ٹی پی بین بھی ہے، ٹی ٹی پی کے ساتھ معاملات بھی آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر کسی قسم کی ایکٹیویٹی وہ اپنی ان کی ایکٹیویٹیز تو ویسے بھی نہیں ہو سکتی، وہ نہیں کر سکتی، لیکن اس کے باوجود مذاکرات ان کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ تو اب یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیس کی نوعیت کیا ہے، اس کا ڈیسیژن کس طرح کا آ سکتا ہے، اور آگے آنے والے ٹائم میں اس کے معاملات کس طرح کے ہو سکتے ہیں۔ خیر ابھی چونکہ اس کا فیصلہ آیا نہیں ہے، اس سے پہلے کسی قسم کی گفتگو اجازت بہرحال نہیں ہوتی اس طرح کی گفتگو کرنے کی۔ جو بھی فیصلہ آئے گا ایگزیکٹلی اس وقت جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں آیا، جیسے ہی اس کا جو فیصلہ آئے گا تو وہ پھر آپ سب اس پر مزید میں ویڈیو ضرور کروں گا، باقی تبصرہ بھی کر لیں گے، لیکن ابھی تک جو سچویشن ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ آج اہم فیصلہ ہے عمران خان کے حوالے سے آنے والا ہے، اس کے بعد پھر جو بھی ہوگی معاملات آگے دیکھتے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب نے ایک اپنی سپیچ کی اور انہوں نے کہا ہے کہ رولز آف دا گیم طے ہونے چاہیے، کہ رول آف دا گیم اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ بیسیکلی تو رولز آف دا گیم کیا ہیں؟ رولز آف دا گیم آلریڈی انتخابی سیاست کے اندر طے ہوتے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب نے کیا مطلب ہے یہ بات کرنے کا، یہ تو وہ خود زیادہ بتا سکتے ہیں، لیکن جو سمجھ آتی ہے وہ اس پہ تبصرہ بہرحال ان کی بات پہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کے خیال میں رولز آف دا گیم اگر طے ہونے چاہیے تو وہ یقیناً تمام سیاسی پارٹی پر ہی ہونے چاہیے۔ اچھا دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک تو ہوتا ہے ریاست میں رولز آف دا گیم طے کرنے ہوتے ہیں، تو وہ آلریڈی طے ہے، آپ کے حلقہ جات کون سے ہوں گے، حلقہ میں آپ نے الیکشن کس طرح لڑنا ہے، آپ کے الیکشن کے دن کیا آپ کی ایکٹیویٹیز ہوں گی، آپ نے کمپین کس طرح چلانی ہے۔ تو سیاست میں یہی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ کمپین کتنے میں چلانی ہے، کانسٹیٹیوشن بھی اس کی رہنمائی کرتا ہے، ریاست بھی کرتی ہے، انتظامات بھی ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یا پھر دوسرا رولز آف دا گیم کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ چارٹرڈ آف ڈیموکریسی ٹائپ کا کوئی ایک معاہدہ ہونا چاہیے جو رولز آف دا گیم ہو ان کے لیے۔ اچھا ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ چارٹرڈ آف ڈیموکریسی جو تھا وہ محترمہ بے نظیر بھٹو اور مسلم لیگ نون بیسیکلی اس کی ایکٹیو پارٹیز تھیں اور بھی لوگ اس میں شریک ہوئے تھے۔ تو چارٹرڈ آف ڈیموکریسی کا سب سے مین جو پوائنٹ تھا یا ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ ہم آپس میں اپنا کمپٹیشن ضرور کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑیں گے، سارے معاملات کریں گے، لیکن کوئی بھی پارٹی کسی بھی طرح اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں جائے گی۔ یہ چارٹرڈ آف ڈیموکریسی تھا۔ اب چارٹرڈ آف ڈیموکریسی ہوگا اس کے بعد آپ اندازہ لگا لیں وہاں سے کہ کون اس چارٹرڈ آف ڈیموکریسی کے جو رولز آپ نے طے کیے تھے، جو اس کا ایجنڈا تھا، کون اس پہ کھڑا ہے؟ کیا آصف علی زرداری صاحب کھڑے ہیں؟ آصف علی زرداری صاحب نے تو خود ہی آتی ہی کہہ دیا تھا معاہدے کوئی قرآن و حدیث نہیں ہوتے، یہ ایک بڑی پرانی ان کی سٹیٹمنٹ ہے، اور چارٹر آف ڈیموکریسی پر بھی وہ کئی بار اپنا یو ٹرن دے چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسری پارٹی بڑی مسلم لیگ نون تھی، تو مسلم لیگ نون کا آپ دیکھ لیں کہ اس وقت اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں ایک تو بیٹھنا ہوتا ہے، وہ تو اپنے کندھوں پہ اس نے اٹھایا ہوا ہے اور جوتے نیچے سے ان کے پکڑے ہوئے ہیں اپنے ہاتھ میں قابو کر کے، اتنی مطلب اس لیول تک وہ اب اسٹیبلشمنٹ کی گود میں چلی گئی۔ اب تو پوری دنیا میں بچہ یہی کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا الیکشن ہے، اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی مسلم لیگ نون ہے۔ تو مطلب آپ نے رولز آف دا گیم آپ نے جو آلریڈی طے کیے تھے آپ کی والدہ محترمہ نے، ان پر آپ کتنا عمل کر رہے ہیں، آپ کی اپنی پارٹی کتنا عمل کر رہی ہے، آپ کے ساتھ جو پارٹیاں اس میں شامل تھیں وہ کتنا عمل کر رہی ہیں، ان سے سوالوں جو اب ہو رہے ہیں انہیں آپ روک پائیں، تو آپ آئندہ آنے والے ٹائم میں آپ کس طرح کے رولز آف دا گیم کی بات کر رہے ہیں۔ پھر یقیناً آپ یہ کسی اور کو سنا رہے ہیں، انہیں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں بھائی جو بھی ہوگا وہ پھر بانٹا برابر جائے گا، جتنا جس کا حصہ بقدر جسہ جو ہے وہ اسے دیا جائے گا۔ تو آپ کے لیے تو وہ چیزیں ہو سکتی ہیں، آپ ان کو رولز آف دا گیم کہہ رہے ہوں گے کہ میرا حصہ، میرا حق، میں نے کتنا لوٹنا ہے، میں نے کتنا مال بنانا ہے، میں نے کتنی اس ملک کے اندر لوٹ مار کرنی ہے، اور اس قوم کے اوپر میں نے جو ظلم سارے مل کے کریں گے اس میں میرے حصے کا جو ظلم ہوگا وہ میں اپنا پورے کا پورا کروں گا، تو مجھے میرا حصہ ملنا چاہیے۔ یا پھر آپ باقی سیاسی پارٹیوں کو بھی سنا رہے ہوں گے یقیناً کہ آ جاؤ سارے مل کے، یہ عوام کی کیا ہے، یہ تو
कीड़े मकोड़े हैं, आ जाए इनकी फेंटियाँ लगाते हैं, इनको लूटते हैं, इनका खून चूसते हैं, सारे मिल के अपना अपना हिस्सा तय करते हैं। रूल्स ऑफ द गेम आपकी ये हो सकते हैं। पब्लिक के लिए आप क्या करने जा रहे हैं, अवाम के लिए आपकी क्या पॉलिसी है, अवाम के लिए आपका क्या एजेंडा, क्या मंशूर है, वो आपका कहीं भी किसी भी जगह पे वो नहीं है। मंशूर तो खैर किसी के पास भी नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब का आज एक और फिर कसूर के अंदर भी जलसा है। शहबाज शरीफ साहब जो है उनका आज योहन्नाबाद में एक जलसा है, और मैं अभी वो देख रहा था जलसे में तकरीर वही हो रही है। पहले होती थी हम एयरपोर्ट बनाएंगे, हम मेट्रो बनाएंगे, हम ट्रेन चलाएंगे, हम बसें चला देंगे, हम ये कर देंगे। आज उन्होंने कसूर के लिए, अब चूंकि ये तो सोच नहीं सकते थे कि यहाँ पे क्या एयरपोर्ट बनाना और क्या मेट्रो चलानी, तो वहाँ पे एक नया शो छोड़ दिया, हम यहाँ पे स्टेडियम बनाएंगे। और भाई आप किस शहर का स्टेडियम बनाएंगे? पहले अगर आपने करनी था तो आप क्रिकेट को वापस लाने के लिए कौम को पॉलिसी देना कि पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेट का सत्यानाश मार दिया, नजम सिटी टाइप का कोई और बंदा आप वहाँ पे बिठा देंगे, जैसे आजकल आपने 18 माह की हुकूमत में आपके भाई शहबाज शरीफ साहब ने बिठाया था, वो काम करने जा रहे हैं। मतलब, और मरीम नवाज साहब वो बड़ा एक ऊंची आवाज़ में एक लाउड होकर बोल रही थी, मुझे लोग कहते हैं जी आपकी तकरीर का आगाज़ भी मियां नवाज शरीफ से होता है, इख्तिताम भी मियां नवाज शरीफ से होता है, तो मैं क्यों ना करूं जी, आपके मुखालिफिन का भी यहीं से होता है। भी मसला है ना, उसकी एक वजह है ना कि क्यों। और आप तो आप कौम में भी जाएँ तो हर बंदा नवाज शरीफ कह रहा है, लेकिन सवाल ये है कि नवाज शरीफ का किस हिसाब से जिक्र हो रहा है? जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं वही कह रहे हैं, या लोग कुछ और कह रहे हैं? ज़रा आवाम से अगर पूछें तो सही। वो तो लफ्ज़ भी मैं तो इधर सोशल मीडिया पे नहीं बोल सकता जिस तरह के उनके लिए बोले जा रहे हैं, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके नवाज शरीफ साहब का नाम लिया जा रहा है। खैर बहरहाल जो भी है, इलेक्शन अब चूँकि ख़त्म हो गया, आज कैंपेन ख़त्म होगी, अगले दिन अब इलेक्शन है। फौजी दस्ते अब पूरी तरह रवाना हो चुके हैं, मैदान जंग सज चुका है। और मैदान जंग से मुराद मेरी इलेक्शन का मैदान जंग है, कोई और मैदान जंग ना समझ लीजिएगा। यानी मैदान अब सजा दिया गया है, फौजी दस्ते अब अपनी ड्यूटीज़ के लिए रवाना हो चुके हैं, बल्कि पहुँच गए हैं अपने अपने स्टेशन के ऊपर। और आज की रात जैसे ही ख़त्म होगी, आगे इंतजाम और अगले सारे मामलात फौजी दस्ते अपने कंट्रोल में ले लेंगे। अब वो उनका कंट्रोल कब तक रहता है और उस कंट्रोल का क्या नतीजा निकलता है, ये देखने के लिए आपको 8 फरवरी का इंतज़ार करना पड़ेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सब का हामी नासिर व अस्सलाम।